اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نماز عید الاضحیٰ کے ساتھ۔ سورہ رحمان کی چند آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کی جانب سے، ہم اپنی جانب سے زمانے کے امام مولا بقیت اللہ العظم حضرت حجت روحی و ارواح العالمین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ مولا اب پردے کو آپ ہٹائیے اور نماز عید کو واجب بنائیے انشاءاللہ، ہم مولا کے اقتداء میں نماز عید کو انشاءاللہ کسی دن ادا کر سکیں۔ ہم نماز عید کو جو شروع کر رہے ہیں تو غور فرمائیے گا کہ یہ فرادہ نماز ہوگی۔ ہم آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پڑھیے گا۔ ہم قنوت کو شیئر کر رہے ہیں اسکرین پر، تو نماز لیکن فرادہ کی نیت سے ہوگی۔ تو فرادہ کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ نے الحمد اور اس کے بعد جو سورہ ہے، تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ ہے جو 87 سورہ ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ شمس ہے جو 91 سورہ ہے۔ یہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وہ ساتھ میں نکال کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ آپ جنہیں یاد نہیں ہے وہ اپنے کسی اور موبائل میں وہ نکال لیں، اور آپ کے پاس لیکن گنجائش ہے کہ آپ سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھیں دوسری رکعت میں سورہ شمس پڑھیں، آپ سورہ انا انزلنا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ قل هو اللہ احد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ انا اعطیناک الکوثر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے پاس آسانی ہے۔ ہم بہرحال سورہ اعلیٰ پڑھیں گے اور سورہ شمس، تو آپ کوئی بھی سورہ پڑھ رہے ہوں پھر ویٹ کیجیے گا تھوڑا سا، پھر جب قنوت شروع ہو جائے تو قنوت انشاءاللہ ساتھ پڑھیں گے۔ اور قنوت میں بھی ویسے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، مثلا یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم جو ایک سنتی قنوت ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، یہ والا جو پورا قنوت ہے اسے ہم پڑھیں گے۔ آپ اس کو ساتھ ساتھ دہرائیں تو بہت اچھا ہے۔ ہم اس کو اسکرین پر آپ کے سامنے شیئر بھی کر دیں گے تاکہ اگر آپ اسی موبائل کو لے کر فرض کیجئے کہ قنوت ساتھ میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ سے۔ فرادہ کی نیت ہوگی، اور چونکہ نماز فرادہ ہے لہٰذا باقاعدہ تو کوئی خطبے نہیں ہیں، لیکن نماز کے بعد ایک چھوٹی سی مختصر عید قربان کے بارے میں گفتگو بمع مختصر مصائب ابا عبداللہ حسین علیہ السلام انشاءاللہ یہ رکھیں گے ہم۔
آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ساتھ ساتھ جن مرحومین کے نام کمنٹس میں آ رہے ہیں، کچھ اور مومنین آہستہ آہستہ مجھے یہاں اندازہ ہو رہا ہے کہ جوائن کر رہے ہیں عید کی نماز کے لیے. میں 1 منٹ رکتا ہوں، اس کے بعد عید کی نماز شروع کرتے ہیں. مزید مومنین جوائن ہو رہے ہیں آن لائن. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت تک جن جن مرحومین کے نام کمنٹس میں لکھے ہوئے آپ بھی لکھ دیں نام، تاکہ وہ بھی سب نام شامل ہو جائیں انشاءاللہ مرحومین کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اب نماز عید کو ہم شروع کریں گے. اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. فقط بس قبلہ رخ کھڑے ہو جائیے، اور قنوت بھی آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ. فرادہ کی نیت سے نماز عید پھر سے دہرا دوں کہ جو سورہ ہم پڑھیں گے آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ وہی سورہ پڑھیں، لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی سورہ پڑھنا ہے الحمد کے بعد. الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير ندخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللہ اکبر.
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومديدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومديدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومديدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومديدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير
أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على سيدنا ومولانا علي بن أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى السبتي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باخر العلوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا المرتضى، ومحمد بن علي التقي الجواد، وعلي بن محمد النقي الهادي، والحسن بن علي العسكري أئمة المسلمين. الصلاة والسلام على صاحب العصر والزمان، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ایک اور صلوات بھی دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بھی مصلحت ہو. بہرحال ایک اور عید لاک ڈاؤن میں ہو رہی ہے. سال گزشتہ بھی عید قربان لاک ڈاؤن میں تھی. عید الفطر ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی تھی ماشاءاللہ اس بار، لیکن عید قربان دوبارہ سے لاک ڈاؤن میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مصلحت کو بہتر جانتا ہے.
ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار دنیا کے حسنات بھی عطا فرما، آخرت کے حسنات بھی عطا فرما. جو جہاں کہیں کسی مشکل میں ہو بتفضل محمد اور آل محمد اس کی مشکل کو دور فرما پروردگار، اور اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما، اور یہ جو حالات دنیا میں ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں تیری بندگی کی طرف آنے کی، رجوع الی اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ پھر عید کی مبارکباد حضرت حجت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی جانب سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں، اگرچہ کہ ہم اس بار عید پر گلے نہیں مل پائیں گے لیکن ورچولی ہم کنیکٹڈ ہیں، اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. آپ غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عید پر مستحقین کے لیے چاول اور گندم کا اہتمام کیا ہوا ہے، اور دوسری عید پر گوشت کا اہتمام کیا ہوا ہے. آپ غور کریں تو عید الفطر پر ہم فطرہ دیتے ہیں جس میں معمولاً گندم یا چاول دیا جاتا ہے فطرے میں، اور عید الاضحیٰ پر اب گوشت تقسیم کرتے ہیں. تو اگرچہ کہ جو گوشت کی تقسیم ہے اس میں بہتر ہے کہ مستحقین کا بھی ایک حصہ آپ رکھیں، اور باقی پھر اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو دیں، خود بھی کھانے کی تاکید ہے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دیکھو اللہ کے پاس جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس وہ نیت پہنچتی ہے تمہاری. لیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس وہ تقوی پہنچتا ہے. یہی خلاصہ ہے عید الاضحیٰ کا. عید الاضحیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان اپنی زندگی کی ہر شے کو خدائی رنگ دے دے، اس پر خدا کی محبت، خدا کی قربت ہر شے میں اس کی دخالت ہو جائے. یہ ہے عید الاضحیٰ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، کہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہر شے پر اللہ کا رنگ ہونا چاہیے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. کیا مطلب ہے اللہ کا رنگ؟ دیکھیں کوئی بھی کام ہو نا دنیا کا، ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کو نہ ماننے والا بھی کرے اور آپ بھی اس کام کو انجام دیں، لیکن ایک نعمت ایسی ہے ہمارے پاس الحمدللہ جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں. وہ کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ کی نیت. بہت اہم ہے. قربتاً الی اللہ کی نیت فقط آپ کے پاس ہے، تمام مسلمانوں کے پاس، لیکن در حقیقت اس قربتاً الی اللہ کی جو نیت کا جو ایفیکٹ ظاہر ہوگا، اس کا جو اثر ظاہر ہوگا، وہ کہ جن کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت و ولایت. دنیا میں سب اپنا منہ دھوتے ہیں، صبح صبح سب اپنا منہ دھوتے ہیں، لیکن آپ اگر وضو کرتے ہوئے قربتاً الی اللہ کی نیت کرتے ہیں تو چہرہ بھی صاف ہو جاتا ہے اور نفس بھی پاک ہو جاتا ہے. یہ ہے قربتاً الی اللہ کا اثر. یہ ہے خدائی رنگ کہ میں فقط چہرہ نہیں دھو رہا، میں اللہ کی قربت اختیار کرتے ہوئے اس کے حکم سے اس چہرے کو دھو رہا ہوں، لہذا میرا چہرہ بھی صاف ہو رہا ہے اور میرا نفس بھی پاک ہو رہا ہے. ہر کام میں خدائی رنگ آ جانا، حتیٰ یہ کہ ماں باپ اولاد کی آپس کی محبت میں خدا اگر اس کی قربت آ جائے تو کیا ہی کہنا، جو عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا میسج ہے. ذرا غور کیجیے. چیریٹی دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر خمس اور زکوٰۃ کی صورت میں آپ قربتاً الی اللہ کی نیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیریٹی سے مستحق کی مدد بھی ہوتی ہے، ساتھ میں ہمارا مال بھی پاک ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیریٹی سے ہر انسان کا مال پاک ہو جائے، لیکن جب آپ قربتاً الی اللہ کی نیت سے اس خمس و زکوٰۃ کو نکال رہے ہوتے ہیں تو مستحق کی مدد ہو رہی ہے، ساتھ میں آپ کا مال بھی پاک ہو رہا ہے. یہ ہے خدائی رنگ. سورہ نساء کی آیت نمبر 104 ہے جس میں ارشاد ہوا کہ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. دیکھیں جنگ پر جاتے تھے جب مسلمان تو انہیں تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، تو اس میں سے بات شکوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 104 میں کہا کہ ان تکونوا تعلمون، اگر جنگ میں جب تم جاتے ہو تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، فانہم یعلمون کما تعلمون، تو کافر بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، تم بھی تکلیف اٹھاتے ہو. جنگ میں خالی ایسا تو نہیں ہے کہ کافر کو تکلیف، مومن کو بھی مشکل ہوگی، کافر کو بھی مشکل ہوگی. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما. تم خدا سے امید رکھتے ہو اجر کی اس تکلیف اٹھانے پر، وہ امید نہیں رکھتے. بظاہر دونوں تکلیف اٹھا رہے ہیں لیکن مومن کے دل میں امید ہے اجر کی. وکان اللہ علیما حکیما، اور خدا مکمل علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام کا ظاہر فقط اہم نہیں ہے، اس کے پیچھے جو نیت ہے، خدائی رنگ، وہ اہم ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ بظاہر کوئی اور بھی اپنا چہرہ دھو رہا ہے، ہم بھی اپنا چہرہ دھو رہے ہیں،
لیکن اگر ہماری نیت قربتاً اللہ کی ہے، یہ فرق ہے قربتاً اللہ کی نیت کی وجہ سے، کہ نیت خالص ہو. یعنی کیا؟ آپ اور میری ہر زندگی کے ہر کام میں اگر خدا آ جائے نا، مال کمائیں قربتاً اللہ، مال کمانا بھی قربتاً اللہ ہو سکتا ہے. میں آپ سے، اگر کوئی مال اس نیت سے کما رہا ہے کہ میں کاش یہ مال جو مجھے حاصل ہوگا اس سے میں واجب النفقہ جو ہے اپنے آپ پہ خرچ کروں گا، جو واجب النفقہ ہے میرے ان پہ خرچ کروں گا، اللہ کی راہ میں آگے دوں گا. آپ مال کمائیں، اس کوشش کرنے میں اللہ عبادت کا ثواب دے گا، کیونکہ آپ نے نیت قربتاً اللہ کی کر لی ہے. مال خرچ کریں قربتاً اللہ، اولاد سے محبت رکھیں قربتاً اللہ، والدین کا بھی احترام کریں قربتاً اللہ. سبحان اللہ. اور اس کا عالی ترین اظہار کہاں ہے؟ عید قربان کے موقع پر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل میں. ابراہیم علیہ السلام باپ، اسماعیل علیہ السلام بیٹے، دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں محبت ہے اسماعیل کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے دل میں احترام ہے اپنے بابا کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم کے دل کی محبت اس میں بھی خدائی رنگ ہے، اور حضرت اسماعیل کے دل میں اپنے باپ کا احترام اس میں بھی خدائی جذبہ ہے. دونوں قربتاً اللہ کر رہے ہیں. تو فقط ایک خواب تھا، لیکن اتنے خلوص سے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے اس پر عمل کیا کہ اللہ نے اسے سنت بنا دیا قیامت تک کے لیے. سورہ صافات کی 100ویں آیت سے 111ویں آیت تک بہت ہی خوبصورت بیان ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا. رب حبلی من الصالحین، سب سے پہلے حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، وہ تو بڑھاپے تک پہنچ گئے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، تقریباً 100 سال کے ہو گئے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی. اے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما دے. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ابراہیم کو ایک حلم رکھنے والے بیٹے کی خوشخبری دی. یعنی حضرت اسماعیل میں بہت صبر تھا، حلم تھا. تو ایک تو بڑھاپے کی اولاد، اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو جائے، فلما بلغ معه السعی، جب اتنے جوان ہو جائے کہ باپ کے ہمراہ چلنے لگے، یعنی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے. تو کیا امتحان لیا اللہ نے. یا اللہ، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ابراہیم پوچھ رہے ہیں. تو اسماعیل کہتے ہیں کہ اے بابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ کیجئے. دیکھیں یہاں محبت اور احترام میں قربتاً اللہ کا جذبہ موجود ہے. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، پس دونوں، ڈویل کا صیغہ یہاں پر، فلما اسلما، جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل اسماعیل علیہ السلام کو ڈال دیا گیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اس وقت پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت رؤیا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا حضرت ابراہیم سے کہنا چاہ رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بیٹے کا سر نہیں چاہیے تھا، آپ کی، مجھے آپ کی نیت چاہیے تھی. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا سر جدا ہو جائے، مجھے وہ نیت چاہیے کہ آپ کا دل فقط بیٹے کی محبت میں اس لیے ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، یا آپ کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد غلط کام کر رہی ہے، فقط اولاد کی محبت میں چپ رہتے ہیں بس، اور اس کا نتیجے پھر آگے بھگتتے ہیں پھر کئی سالوں بعد. تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے گویا یوں کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کے دل میں فقط بیٹی کی محبت ہے یا بیٹی کی محبت اللہ کی خاطر ہے، بس یہ نیت آپ کی دیکھ لی کافی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا قرآن میں بھی کہ تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا اللہ کے پاس، تمہاری نیت پہنچتی ہے تقویٰ کی. وہ خلوص کیا ہے، کس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ خاص امتحان تھا ابراہیم کے لیے. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کو فدیہ قرار دیا ایک اور ذبح عظیم کے لیے، ایک عظیم قربانی بعد میں آنے والی تھی. میں مصائب میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. وترکناہ علیہ فی الاخرین، اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے قربانی چھوڑ دی. سلام علی ابراہیم، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، سبحان اللہ، اللہ سلام بھیج رہے ہیں، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، پھر کہا ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے. سبحان اللہ. تو ایک خواب کا ابراہیم علیہ السلام کا حکم خدا پر عمل کیا، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے سنت بنا دیا. کتنا حسین ہے قرآن، دیکھیں ایک کام جو نہیں ہوا اللہ نے قرآن میں کہا ہے سمجھو کہ جیسے وہ ہو گیا، چونکہ نیت تھی.
کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں قرآن میں جو بظاہر ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ سمجھو کہ نہیں ہوا یہ کام، اس لیے کہ نیت صحیح نہیں تھی. دونوں مثالیں قرآن میں. ایک مثال کہ ایک کام نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی، ابھی اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، اللہ نے کہا سمجھو کہ جیسے ہو گئے، ہے نا، کیونکہ تمہاری نیت اتنی خالص تھی. ہم اصل وہ کام نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، اس کے پیچھے نیت دیکھنا چاہ رہے تھے. بس اوقات کام بڑے بڑے ہوتے ہیں، نیت میں کھوٹ ہوتا ہے. بس اوقات کام بظاہر چھوٹا سا ہو، نیت عظیم ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ایک کام کے جو نہیں ہوا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ذبح نہیں کیا بالآخر اسماعیل کو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ سمجھو کہ جیسے ہو گیا بس. دوسری طرف سے بظاہر کچھ کام ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جیسے ہوئے ہی نہیں ہے، کیونکہ نیت ہی ٹھیک نہیں. اس کی مثال کیا ہے قرآن میں؟ سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب منافق آتے ہیں، ان کی نیت نہیں ہے نا ان کے دل میں، لیکن وہ گواہی دیتے ہیں، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی وہ منافق کام کر رہا ہے بظاہر، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، تب بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے نہیں کہہ رہا، جھوٹ بول رہا ہے. تو قرآن میں دونوں مثالیں آ گئیں. ایک کام جو نہیں ہوا، اللہ نے کہا سمجھو ہو گیا. ایک کام جو ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں کافی ہے یہ درس پوری زندگی کو سمجھنے کے لیے، ہمارے معاملات کیسے ہیں. اور اگر ہم نے خدا کے ساتھ معاملہ کر لیا ہے نا، باقی کسی اور کی پرواہ نہیں، خدا کے ساتھ معاملہ ہے، تو خدا بہت کم بھی ہمارا عمل ہو تب بھی خرید لیتا ہے، خریدتا بھی بڑا مہنگا ہے. اور اگر اس میں کچھ خطا بھی ہو گئی ہے لیکن نیت خالص ہے، تب بھی خرید لیتا ہے. یہ خدا کی خصوصیت. آپ جب جاتے ہیں مال خریدنے کے لیے تو چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ مل جائے وہ مل سکے، مہنگا نہ ہو، سستے سے سستا ملے، اور اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو میں لوں گا ہی نہیں. اللہ کا معاملہ بالکل برعکس ہے، اللہ کم بھی لے لیتا ہے، بہت مہنگا بھی خریدتا ہے، خطاؤں کے ساتھ بھی قبول کر لیتا ہے اگر نیت میں قربت اللہ. کم ترین شے خدا کتنی خریدتا ہے، کتنا عمل خرید لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، آگے آیت آپ پوری پڑھیں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر ذرہ ایک ڈاٹ بھی تم نے کیا ہے نا، جو قربت اللہ کیا ہے، ہم خرید لیں گے. چھوٹا سا عمل بھی، راستے چلتے ہوئے پتھر بھی ہٹا دیا. کسی کو دیکھا آپ نے امام بارگاہ میں یا کہیں پر، آپ نے اسے السلام علیکم کہا خلوص نیت کے ساتھ، ایک چھوٹا سا عمل، کسی اور نے نوٹ نہیں کیا، اللہ کے پاس لکھ لیا گیا بس. کسی حتیٰ یہ السلام علیکم کہنا تو دور کی بات ہے، آپ فرض کیجئے کہ جانتے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ کوئی مشکل میں، پریشانی میں، آپ اس کے پاس مسکرا دیے فقط، تاکہ اس کے دل کو ذرا سکون اطمینان مل جائے. آپ کا مسکرانا عبادت ہو جائے. اچھی مسکراہٹ بھی تو صدقہ ہے نا، حدیث میں اس طرح کا مفہوم ہے. کم ترین شے بھی اللہ خرید لے گا. کتنے میں خریدے گا؟ بہت مہنگی خریدے گا اللہ. سورہ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کے جانوں اور ان کے مال کو بدلے میں جنت دی. اتنا مہنگا خریدا ہے اللہ نے. واہ. اور اگر تقصیر بھی ہو جائے اس کام میں اس جاہل مقصر کی بات نہیں کر رہا کہ جو عمدن سیکھنا ہی نہیں چاہتا، لیکن کبھی کام میں کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، نیت لیکن خالص ہے، وہ پھر بھی قبول کر لے گا. بحار الانوار جلد نمبر 83، اس میں ایک دعا موجود ہے جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید. دعا کیا ہے؟ الہی ان کان فیہا خلل، پروردگار اگر میری نماز میں کوئی خلل رہ گیا ہے، او نقص من رکوعہا، یا رکوع میں کوئی کمی رہ گئی، او سجودہا، یا سجدے میں نے کوئی کوتاہی کر لی، فلا تؤاخذنی، تو پروردگار اس کا مؤاخذہ نہیں فرمانا مجھ سے. سبحان اللہ. وتفضل علی بالقبول، میری یہی نماز بس تو قبول فرما لے، مجھ پر فضل و کرم فرما. والغفران، اور مجھے معاف بھی فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. سبحان اللہ. تو بس عید الاضحیٰ پہ میسج کیا ملا؟ میسج یہ ملا کہ اللہ دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے اور وہ جانتا ہے، علیمن حکیمہ ہے، علم بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے. تو اپنی ہر چیز پہ خدائی رنگ لے آئیے اپنی گفتگو میں، قربتاً اللہ بات کریں لوگوں سے، اللہ کی قربت کے لیے. اپنے تعلقات میں سب سے افضل عمل پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
پر اللہ نے وحی کی کہ اے موسیٰ آپ نے کون سا کام کیا جو میرے لیے ہو؟ کہ پروردگار یہ نماز پڑھی ہے، یہ روزہ رکھا ہے، مثلا یہ صدقہ دیا ہے، کہ نماز پڑھی ہے اجر کے لیے، روزہ رکھا ہے آتش جہنم سے بچنے کے لیے، صدقہ دیا ہے بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ پروردگار میں تیرے لیے کیا کروں؟ کہ میرے لیے محبت کرو، میرے لیے بغض رکھو، یہ ہے سب سے خالص عمل جو میرے لیے۔ اپنے تعلقات میں خدائی رنگ لے آئیے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، جو سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی آپ کے ساتھ، صحیح ہے۔ عیون اخبار الرضا کی روایت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 پر، کہ جب اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ گوسفند بھیج دیا نا، اور وہ گوسفند ذبح ہو گیا، تو تمنا ابراہیم ان یکون قد ذبح ابنہ اسماعیل بیدہ۔ دیکھیں کتنی نیت خالص تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں یہ نہیں خیال کیا کہ شکر جان چھٹی، بچ گئے، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں بچت ہو گئی بھائی، نہ، اتنی خالص تھی حضرت ابراہیم کی نیت۔ جبھی تو اللہ نے سنت کو ایسے باقی رکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی، تم ایک حلال جانور لو، اسے اللہ کی خاطر ذبح کرو، اس کا گوشت تقسیم کرو، اور اللہ سے کہو کہ پروردگار آج تیرے حکم پر میں یہ کام کر رہا ہوں، جو تو کہے گا قربان کروں گا تیرے حکم پر، جب تو کہے گا قربان کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ کا شکر بچت ہو گئی بھائی، بچ گیا میرا بچہ، نہ، تمنا ابراہیم، امام رضا علیہ السلام کا فرمان، تمنا ابراہیم ان یکون قد ذبح ابنہ اسماعیل بیدہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو تمنا یہ تھی کہ میرے ہاتھوں سے اسماعیل ذبح ہو جاتے، کیوں؟ فَيَسْتَحِقَّ بِذَلِكَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ أَهْلِ الثَّوَابِ عَلَى الْمَصَائِبِ، تاکہ اس ذبح کے ذریعے سے اسماعیل بھی اور وہ خود ابراہیم علیہ السلام بھی، یعنی وہ عظیم ترین ثواب کے مقام تک پہنچ جاتے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اب تو اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، تو جو درجہ ملنا چاہیے تھا وہ ملا یا نہیں ملا اللہ کی بارگاہ میں؟ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ أَحَبَّ بِخَلْقِهِ إِلَيْكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے ابراہیم یہ بتائیے گا کہ اچھا آپ فکر نہ کریں، آپ جو دل میں خیال کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میری قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، مجھے وہ درجہ ملا نہیں ملا، آپ یہ بتلائیے کہ آپ کے ہاں سب سے اللہ کی سب سے محبوب مخلوق وہ کون ہے آپ کے دل میں، یعنی آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رب ما خلقت خلقا هو احب الی من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار مجھے سب سے زیادہ جو دل میں محبت ہے وہ تیرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اللہ نے وحی کی کہ کیا وہ زیادہ محبوب ہے آپ کو یا آپ کا اپنا نفس زیادہ محبوب ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ عز و جل نے کہا کہ فَوَلَدْهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ وَلَدُكَ، کیا ان کا بیٹا آپ کو زیادہ محبوب ہے یا آپ کا بیٹا زیادہ محبوب ہے؟ ان کا بیٹا کون؟ یعنی حسین۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل ولدہ، مجھے اسماعیل سے زیادہ حسین محبوب ہیں اپنے دل میں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَذَبْحُ وَلَدِهِ ظُلْمًا عَلَىٰ أَيْدِي أَعْدَائِهِ أَوْجَعَ لِقَلْبِكَ، اگر آپ کا بیٹا اسماعیل ذبح ہوتا اور آپ کے دل میں جو تکلیف ہوتی وہ زیادہ تھی، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا حسین جب وہ دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے گا تو اس وقت تکلیف زیادہ ہوگی؟ یا اللہ، گویا اللہ تعالیٰ نے بس حسین کا ذکر کرنا شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ عیون اخبار و رضا میں روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا عزیزوں، یہ یعنی گویا ہماری اتھینٹک کتابوں میں سے ایک۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رب بل ذبحہ علی ایدی اعدائہ اوجع قلبی، پروردگار وہ جو حسین جب مارے جائیں گے نا دشمنوں کے ہاتھوں، وہ میرے دل پر سب سے زیادہ تکلیف دے ہوگا، اس سے بھی زیادہ تکلیف دے کہ میرا بیٹا اسماعیل ذبح ہو جاتا۔ تو اس کے بعد خدا سبحان نے کہا کہ بس ایک گروہ ہوگا جو اپنے آپ کو سمجھے گا تو امت محمدی میں سے، لیکن وہ محمد مصطفیٰ کے فرزند حسین کو قتل کرے گا ظلم کرتے ہوئے، کما یذبح الکبش، جیسے تمہارے سامنے ابھی یہ گوسفند ذبح ہوا ہے نا ویسے ہی وہ حسین کو ذبح کریں گے بھیڑ بکریوں کی طرح۔ یا اللہ، فجزع ابراہیم لذلک، ابراہیم علیہ السلام نے امام حسین کے مصائب کو سن کر فریاد بلند کی، فریاد کی، وتوجع قلبہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا دل منقلب ہو گیا، واقبل یبکی، ابراہیم شدت سے رونے لگے امام حسین علیہ السلام۔ اللہ عز و جل نے وحی کیا ابراہیم قد فدیت جزعک علی ابنک اسماعیل، میں نے آپ کے اس رونے کو فدیہ قرار دیا ہے اسماعیل، میں نے اس رونے کو فدیہ قرار دیا اسماعیل کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ ذَبَحْتَهُ بِيَدِكَ بِجَزَعِكَ عَلَى الْحُسَيْنِ وَقَتْلِهِ، سبحان اللہ۔ آپ جب اسماعیل کو ذبح کر کے جس مقام تک پہنچنا چاہتے تھے،
ہم نے آپ کو ویسا بلکہ اس سے بڑھ کر ثواب عطا کیا ہے جب آپ کے دل میں تکلیف ہوئی ہے، غم ہوا ہے حسین کے غم کے لیے. اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے شدت سے گریہ کیا امام حسین علیہ السلام پر. سبحان اللہ. بس عزیزوں بات ختم کرنے لگا ہوں. روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو واپس لے کر آئے، اب ذبح تو نہیں ہوئے اسماعیل، واپس لے کر آئے تو ہاجرہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کا نشان دیکھ لیا. ایک نشان تھا. پوچھا بیٹا یہ کیسا نشان ہے؟ کہا مادر گرامی حکم خدا سے بابا مجھے ذبح کرنے لے گئے تھے، میرے گلے پر چھری پھیر دی تھی لیکن اللہ نے ایک فدیہ بھیج دیا. بس حضرت ہاجرہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ فدیہ نہ آیا ہوتا تو میرا بچہ تو ذبح ہو جاتا. ایسا نہیں تھا کہ حضرت ہاجرہ حکم خدا کی پابند نہیں تھی، لیکن حضرت ہاجرہ کے دل میں خیال آیا کہ بس میرا بچہ ذبح ہو جاتا. اس کے بعد ملتا ہے کہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکی کیونکہ فقط گلے پر ایک چھری کا نشان دیکھا. ہاجرہ ماں ہے نا، نہیں زندہ رہ سکی، اس لیے کہ ماں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری کا نشان دیکھ لیا تھا، ماں سے ضبط نہیں ہو سکا. میں کہوں گا کہ اے بی بی ہاجرہ آئیے کربلا کے میدان میں. ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہیں، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہیں. بس حسین اپنے علی اکبر کو لے کر چلے. میں کہتا ہوں حسین مر جاتے لاش اکبر پر اگر علی کی بیٹی زینب کبریٰ نہ ہوتی. یاد کیجئے گا حضرت علی اکبر نے پانی مانگا تھا باپ سے اور حسین نے اپنی سوکھی زبان اکبر کے منہ میں دی تھی. بس اکبر کو یہ خیال تڑپا گیا کہ بابا کے دل میں غم نہ رہ جائے کہ میرا بچہ پیاسا مارا گیا ہے. تو جیسے ہی اکبر دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں کہ بابا فکر نہ کیجئے گا، دادا آ گئے علی مرتضیٰ اور انہوں نے مجھے سیراب کر دیا ہے. نانا رسول اللہ آ گئے، انہوں نے مجھے سیراب کر دیا ہے. یا اللہ یا اللہ. حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے، اتنے میں یہ پردرد صدا دور سے آئی، اے قبلہ کونین بڑی دیر لگائی. بیٹے نے انی برچھی کی چھاتی پہ کھائی، مل لیجی آ کر کہ ہے درپیش جدائی. غش تاری ہے آنکھوں کو بھی کھولا نہیں جاتا، یہ درد ہے سینے میں کہ بولا نہیں جاتا. میں کہوں گا اے ابراہیم علیہ السلام، اے اسماعیل علیہ السلام، آپ دونوں دیکھیے گا کربلا کا جو ابراہیم ہے اس کی آنکھوں میں پٹیاں تو نہیں ہیں، کربلا کے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو نہیں ہیں. حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے کلیجے پر رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا. آواز پسر سنتے ہی دوڑے شہ ذیشاں، دیکھا کہ ہے فرزند جمع خون میں غلطاں. لاشے سے لپٹ کر کہا بابا تیرے قرباں، کیا حال ہے کھایا ہے کہاں زخم میری جاں. رخ زرد ہے سرتا بقدم خون میں بھرے ہو، مجھ سے تو کہو چھاتی پہ کیوں ہاتھ دھرے ہو. یہ سنتے ہی دم میں علی اکبر کے دم آیا، بابا کی طرف پیار سے ہاتھوں کو بڑھایا. مجروح ہے سنا سینے کو بیٹے کے جو پایا، سر پیٹ کے چلایا کہ فریاد خدایا. دل بند محمد کے جگر بند کو مارا، 18 برس کے میرے فرزند کو مارا. حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچا. کربلا کی زمین ہل رہی تھی. بی بی زینب کی صدا آئی، بھیا یہ لاش آپ اکیلے نہ اٹھا سکیں گے. زینب کی صدا سن کے اٹھے سید ابرار، خیمے میں اسے لے گئے بادید خوبار. یہ جائے خاموشی ہے انیس جگر افگار، حق سے یہ دعا مانگ کے اے ایزد غفار. برلا میری امید کو سرور کا تصدق، اکبر کا تصدق علی اصغر کا تصدق. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے پروردگار تجھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واسطہ، سب سے بڑھ کر آقا ابی عبداللہ حسین علیہ السلام اور ان کے علی اکبر کا واسطہ، اپنی ہر شے کو تیری راہ میں قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما. ہماری نیتوں میں خلوص عطا فرما. قربتاً الی اللہ جو ہم نیت کرتے ہیں اسے خالص فرما. ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما. غرور و تکبر و حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو قربانیاں مومنین نے یہاں کی ہیں اور اوورسیز کی ہیں پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حق المساکین ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اولاد کی بہترین تربیت کہ وہ یہ سمجھیں کہ جو زندگی میں سب سے اہم
है वो अल्लाह की खुशनुदी है। इस तरबियत को करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील फरमा और हमें उनके खादिमीन, नासरीन, आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। आपसे गुजारिश ये है कि ज़ियारत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो ईद के दिन की ज़ियारत है मखसूस, मुतवज्जे हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सिद्दीक़ति अत्ताहिरा फातिमता सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबा अब्दुल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अशहदु अन्नका क़द अक़मता अस्सलाता व आतैता अज़्ज़का व अमरता बिल मअरूफ़ व नहैता अनिल मुनकर व तलौतल किताब हक़्क़ तिलावतिही व जाहदता फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही व सबरता अलल अज़ा फ़ी जंबिही मुहतसिबन हत्ता अताकल यक़ीन, अशहदु अन्नल्लज़ीना ख़ालफ़ूका व हारबूक वल्लज़ीना ख़ज़लूक वल्लज़ीना क़तलूक मलऊनून अला लिसानिन नबिय्यिल उम्मी व क़द ख़ाब मन इफ़्तरा, लअनल्लाहु अज़्ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन व ज़अफ़ अलैहिमुल अज़ाबल अलीम। अतैतुका या मौलाया या इब्न रसूलिल्लाह ज़ाहिरन आरिफ़न बिहक़्क़िक मुवालियन लिअौलियाइक मुआदियन लिअअदाइक मुस्तबसिरन बिलहुदा अल्लज़ी अंत अलैहि आरिफ़न बिज़लालति मन ख़ालफ़क फशफ़अ ली इंदा रब्बिक। अस्सलामु अलैका हुज्जतल्लाहि फ़ी अर्ज़िही व समाइही सल्लल्लाहु अला रूहिका अत्तय्यिब व जसदिका अत्ताहिर व अलैका अस्सलाम या मौलाया व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ियारत हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या मौलाया व इब्न मौलाया व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लअनल्लाहु मन ज़लमक व लअनल्लाहु मन क़तलक व ज़अफ़ अलैहिमुल अज़ाबल अलीम। ज़ियारत तमाम शुहदाए करबला। अस्सलामु अलैकुम अय्युहस सिद्दीक़ून, अस्सलामु अलैकुम अय्युहश शुहदाउस साबिरून, अशहदु अन्नकुम जाहदतुम फ़ी सबीलिल्लाह व सबरतुम अलल अज़ा फ़ी जंबिल्लाह व नसहतुम लिल्लाहि व लिरसूलिही हत्ता अताकुमुल यक़ीन, अशहदु अन्नकुम अहयाउन इंद रब्बिकुम तुरज़क़ून, फजज़ाकुमुल्लाहु अनिल इस्लाम व अहलिही अफ़ज़ल जज़ाइल मुहसिनीन व जमअ बैनना व बैनकुम फ़ी महल्लिन नईम। ज़ियारत अबिल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिही, अशहदु अन्नका क़द जाहदता व नसहता व सबरता हत्ता अताकल यक़ीन, लअनल्लाहु अज़्ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन व अलहक़हुम बिदरकिल जहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या गरीबल ग़ुरबा या मुईन अज़्ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा सुल्तान अबुल हसन या अली इब्न मूसा रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका साहिबल अस्रि वज़्ज़मान या शरीकल क़ुरआन या इमामल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मअस सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। एक बार फिर से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला बर्ए फी हाज़िहि अस्साअह व फी कुल्ली साअह वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अय्यना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु
فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. बहुत शुक्रिया, इल्तिमास दुआ.